آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانڈز کی طرف، کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا. وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کمپلیٹ فل کورٹ وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوائری کرائے، اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے، جہاں پرائم منسٹر ہو، جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے، ان کے خلاف انکوائری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. یہ بند کمروں کی فیصلے نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں. اور دوسری بات، یہ جو کل پرسوں 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے منٹس شائع کیے جائیں، جاری کیے جائیں، تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقف پیش کیا ہے. تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بنے گی کہ کس جج نے کیا ایک اوپینین دی ہے. اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے، وکلاء کی بھی اور باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بہاف پہ بھی ہوگا. پوری قوم کو ہم موبلائز کریں گے کہ اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا. آپ نے بہت دیکھیں، آپ کا بہت اہم ترین سوال ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ عمران خان کے کوئی بھی کیسز آئیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں نہیں بیٹھیں گے. یہ فیصلہ آ چکا ہے. اس لیے اس فیصلے کے جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ پہ فیصلہ آیا تھا. جس دوست کو چاہیے میرے سے واٹس ایپ پہ میرے سے لے لے، میں اس کو آپ کو بھیج دوں گا. اس فیصلے کے ہوتے ہوئے جوڈیشل پروناؤنسمنٹ ہے، اس کے ہوتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہمارے کسی بھی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر وہ بیٹھیں گے تو اٹ ول بی اے مس کنڈکٹ آن ہز پارٹ. یہ بتا دیجیے کہ ملک کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں، چیف جسٹسز ہیں دونوں، آپ ان کی بات کر چکے ہیں، مقتدر حلقوں کے لڑکانے ہیں، وزیر اعظم کو آپ لوگ مانتے نہیں، امید کس سے؟ امید ہمیں ان منصفوں سے ہے جو میجورٹی میں ہیں لیکن ان کو انصاف کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. آج بھی ہم ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں، پبلک کے سامنے پبلک ہیئرنگ کریں، پبلک کے سامنے سارا سچ سامنے آنا چاہیے. وہ ججز بھی آئیں، وہ اپنی اوپینین دیں، اپنی کمپلینٹس بھی بتائیں، اپنے ایویڈنسز بھی لائیں، اور وہ لوگ، وہ مقتدر، وہ آئی ایس آئی اور وہ ادارے، وہ اپنے لوگوں کی ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کے خلاف تحقیق اور تفتیش کی جائے. اور مجھے بتائیں کہ اگر ادارہ ایز اے ہول ملوث نہیں ہے تو آج تک 3 دن ہو گئے ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں، کیوں انہوں نے اپنے ان آفیشلز کے خلاف آج کورٹ مارشل کر کے، اگر وہ یونیفارم پرسن ہیں، اگر وہ سویلینز ہیں، تو ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کر کے آپ تک یا قوم تک یہ بات کیوں نہیں پہنچائی کہ یہ لوگ جو لوگ ملوث ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کر کے ہمیں سزا دلوانا چاہتے ہیں. ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا پوری طرح تحفظ کریں گے. ایک بات طے ہے، اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے تمام حقوق کا تحفظ کریں گے، پہلی بات. دوسری بات، ہم نے جو کہا ہے آپ نے پریس کانفرنسز، ہمارا پشاور میں سب سے بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت جو انصاف کے نظام کے اوپر جو لوگ قابض ہیں، 19 کو پنڈی میں، 21 کو کراچی میں اناؤنس ہو گئی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ پوری طرح ود فل فورس ہم اس کو بہرحال اس نظام انصاف پہ جو حملہ ہوا ہے اس کو انڈر دی کارپیٹ نہیں جانے دیں گے. سرائی صاحب اسی سسٹم کے اندر ہی رہ کے ہم الیکشن بھی لڑیں. میٹنگ شروع ہو. تھینک یو. میٹنگ شروع ہو. آج ہے